من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ والسبیلا الی جنانہ وسببا لزیادت احسانہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین الصادقین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد گزارش کروں گا جیسا کہ اعلان فرما رہے تھے کچھ چہرے جو ابھی سامنے نہیں ہیں اور قطار میں ہیں اگر سامنے تشریف لے آئیں تو ان کے سبب سے زینت مجلس ہوگی اور اس کا ثواب انہیں کو ملے گا صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد میری خوش قسمتی ہے کہ حضرت سرکار علامہ یہاں تشریف فرما ہے آقا کی موجودگی صرف مجلس ہی کے لیے باعث برکت نہیں علماء کا وجود شہر کے لیے ضمانت برکت ہوا اور مومنین کو چاہیے کہ استفادہ زیادہ سے زیادہ کریں اور مجلس حسین قریب لانے کے عنوان کا نام ہے اس لیے ہمیں بکھرے ہوئے دور دور بیٹھے ہوئے مومنین اچھے نہیں لگتے ممبر کے قریب رہا کیجئے ممبر آپ کو کچھ نہ کچھ دے گا آپ سے لے گا نہیں صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں تیسرے روز سے ہم اس آیت کے سایہ میں گفتگو کر رہے ہیں اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ظاہر کے ساتھ باطن کی معرفت کی دعوت بھی دی ہے یعنی وہ ذات جس کا ظاہر بھی چشم ظاہری کے لیے باطن ہے اگر وہ کہے کہ میرے ظاہر کے ساتھ میرے باطن کو بھی
پہچانو اور اس کی معرفت حاصل کرو، میرے ہر اسم کی معرفت حاصل کرو۔ یعنی اس میں جو بھی اسم اللہ کا قرآن حکیم میں ہے وہ اسی لیے عطا کیا گیا کہ اہل ایمان اس اسم سے معرفت الہی کا سفر طے کرے۔ اب جو ظاہر و باطن کا اول و آخر کا تو بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم متوجہ ہوں کہ ہم اس ذات کے باطن تک کیسے پہنچے۔ تو کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جن مظاہر کو، جن آیات کبریٰ کو، جن نشانیوں کو اس نے آئینہ صفات بنا کر بھیجا، تو لازم ہے کہ ان آیات الہی یا ان آئینوں کی پہچان بھی ہم صرف ان کے ظاہر تک محدود نہ رکھیں، کیونکہ وہ آئینہ ہے اس کا۔ تو جب ہم ان کے باطن میں سفر معرفت کریں گے تو یقیناً اس معرفت کے وسیلہ سے ہماری منزل باطن رب العالمین کو پہچاننے تک بلند ہو جائے گی۔ حقیقی کنہ پروردگار تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، ذات کو ہم پہچان ہی نہیں سکتے، لیکن صفات میں اس نے کہا ہمارے ذات، ہمارے ظاہر کو بھی لو اور ہمارے باطن تک بھی پہنچو۔ یہ ظاہر و باطن ہر مقام پہ قرآن کا، پیغمبر کی حدیث اور معصومین کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا بھی صرف ایک ظاہر ہے اور 70 اس کے باطن ہیں۔ میں پھر معافی چاہوں گا، میرے کنٹرول میں نہیں، آواز فلو کے سبب جو خستہ ہوئی ہے تو اسی خستگی میں میرا ساتھ دے رہی ہے بات، اور پھر بھی اس کا شکر گزار ہوں پروردگار کا کہ کم سے کم جب میں بول رہا ہوں تو آپ کے مائک کی مدد سے کچھ نہ کچھ آواز آپ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ لیکن آواز سے زیادہ اہم ہے کہ آواز کا باطن آپ تک پہنچ جائے، مفہوم پہنچ جائے آپ تک۔ آواز کے پہنچنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم معانی کو پہچانیں کہ کس بنا پہ اس موضوع کو لیا گیا۔ سرکار سید الساجدین حضرت علی زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہیں یہ مجالس، اور حضرت کے فیض ہی سے ساری گفتگو ہے۔ تھوڑی سی حضرت کے عنوان سے گفتگو، جب ہم باطن پہ آج گفتگو کر رہے ہیں تو حضرت کے اسماء، باطن کا سفر، چاہے اللہ کی گفتگو ہو، چاہے اللہ پر گفتگو ہم کریں اور چاہے معصومین پر گفتگو کریں، ہمارے پاس اس کی اور ان کی معرفت باطن کے لیے سب سے زیادہ جو مستند وسیلہ ہے وہ خود ان کے القاب اور ان کے اسماء ہیں۔ جناب آدم کو بھی سرسری سمجھا جاتا ہے کہ صرف نام یاد کروا دیے نہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا نہیں۔ اگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں تو علم باطنی ان اسماء کا ان کو عطا کیا گیا تھا، اور وہ علم باطن تھا کہ جب اشباہ کو مینار عرش پہ پہچاننے کی ضرورت درپیش آئی تو نام سے صرف نہیں پہچانا، وہ علم باطن تھا کہ پہچانا کہ یہ نور محمد ہے، یہ نور علی ہے، نور فاطمہ ہے، نور حسن اور حسین، اور پھر وہ نسبت بھی کہ جو دعا میں بھی شامل ہوئی اور نوع آدم کی دعا کی گھٹی میں رکھ دی گئی کہ اللہ کو اس کے اسم سے پکارو، مگر اس طرح کہ ہر وہ اسم جو مشتق ہے اس کے اسماء سے اس کا واسطہ پیش کرو، یعنی توسل کی بنیاد پہلی دعا میں رکھ دی گئی۔ وسیلے کے بغیر
پہلی دعا نہیں مانگی گئی، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ تو یہ آدم کو جو مناسبت معلوم ہو گئی کہ حسن محسن سے ہے، حسین قدیم الاحسان سے، یہ رشتہ بتا رہا ہے کہ وہ علم ظاہری تک محدود نہیں تھا۔ حضرت آدم کا پکارنا پہلے ان اسماء کی معرفت انہیں ہوئی اور یہیں سے وہ معرفت پروردگار تک پہنچی، مگر پتہ چلا کہ معرفت پروردگار براہ راست حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی محمود کو سمجھنا، اس کے باطن کو سمجھنا آسان نہیں جب تک محمد کے باطن کو نہ پہچانا جائے۔ اعلیٰ کا باطن کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جب تک علی کا کی معرفت باطن معلوم نہ ہو۔ تو اسی طرح تو امام سجاد علیہ السلام کے جو اسماء ہیں، یعنی ایک تو جو اسم معروف علی، پھر جو القاب ہیں، اگر آپ کتابوں میں جائیں علماء نے جو القاب جہاں اکٹھے کیے ہیں تو طویل فہرست ملے گی آپ، لیکن میں صرف ان معروف ناموں کو ہی صرف لوں اگر آج کی مجلس میں، اور وقت کے مطابق تو آپ ان پہ غور کر لیجیے۔ ایک معروف نام حضرت کا سید الساجدین، ایک معروف نام زین العابدین، اور ایک معروف نام سید سجاد۔ اب دیکھیں مفہوم کیا ہوا؟ سجاد بہترین سجدہ کرنے والا، اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ جیسے اسم ستار میں، اسم جبار میں یہ جو ترکیب اسم ہے یہ بتاتی ہے کہ گویا غفور تو صرف معاف کرے گا جب ضرورت ہوگی اور جب طالب سوال کرے گا اس گناہ کو معاف کرے گا، مگر جب غفار ہے تو گویا اس کا پیشہ ہے، بروزن پیشہ استعمال ہو رہا ہے کہ اس کا کام ہی معاف کرنا۔ بالکل اسی وزن پہ اس میں سجاد ہے کہ گویا یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا عمل ہی صرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ گزار رہنا۔ اور پھر زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ اللہ کو یہ لفظ زین، زینت بہت پسند ہے۔ ایک ہستی زین العب، زین اب ہوئی، تو یہاں ایک ہستی زین العابدین۔ اسی طرح تیسرا اسم سید الساجدین، سجدہ گزاروں کا سردار۔ بس سرسری گزروں گا، لطف لے لیجئے گا، میرا گلا بھی متاثر ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ مربوط گفتگو پیش کر سکوں۔ اور محمد وآل محمد بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور وہ یوں کہ پیغمبر، اب دیکھیے عابد، اللہ نے کئی انبیاء کا ذکر کر کے انہیں قرآن میں عبد اور عابد قرار دیا، یعنی جن انبیاء کے چند انبیاء کے اسماء ہیں ان میں بالخصوص حضرت ایوب کا ذکر کیا، حضرت ہود کا ذکر کیا، حضرت لوط کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل و اسحاق، حضرت لوط، ان انبیاء کا ذکر کیا اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا اشارہ کیا اور فرمایا کانوا لنا عابدین۔ سورہ انبیاء میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی بار بار جب ذکر ہوا تو عباد کہا،
اور عابدین کہا تو انبیاء کے لیے حد رکھی کہ کانوا لنا عابدین، مگر یہ نام جو سید الساجدین کو ملا زین العابدین، یہ بھی کسی مورخ نے نہیں دیا، یہ بھی کسی مفسر اور محدث نے نہیں دیا، یہ نام بھی وہاں سے آیا جب حالت نماز میں تھے اور آواز ہاتف غیبی نے دی کہ انتا زین العابدین۔ وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے جب حضرت کے انگوٹھے کو ایک افعی نے دبانا شروع کیا، بات اور وقت نہیں ہے لیکن یہ صدا وہاں سے آئی کہ انت زین العابدین۔ تو جو اللہ اپنے قرآن میں انبیاء کو عابدین کہہ رہا ہے، ان تمام عابدین کو لے لیجئے، اور اگر ان کی زینت کو تلاش کرنا ہے تو آپ کے چوتھے امام کو زین العابدین کہا۔ انبیاء کی بھی زینت، اور اس میں اگر ہمارے دیگر ائمہ بھی یقیناً عابدین میں ہیں تو مگر ماننا پڑے گا کہ ان ائمہ کی نگاہ میں بھی حضرت کا مقام زین العابدین، کیونکہ جس ماحول میں سید الساجدین زین العابدین نے سجدے کیے ہیں وہ ماحول کسی اور معصوم پر نہیں گزرا۔ شام غریبہ کا ماحول، بازار کا ماحول، زندان کا ماحول، وہ عالم خوف کے مسلسل سجدہ عالم خوف میں، اور ایسا سجدہ کہ شام غریبہ میں شب میں جو سر رکھا تو نماز فجر پہ سر اقدس کو آپ کے امام نے بلند کیا تو اتنا طویل سجدہ، تو وہ تمام سجدے جو زندگی بھر کے تھے انہیں نگاہ میں رکھتے ہوئے حضرت کے القاب میں آ گیا زین العابدین، ورنہ ان میں سے ہر ایک ہستی سجدہ گزار، مگر زینت ان تمام سجدوں کی زینت ہے سید سجاد کے سجدے۔ اچھا ایک اور لطیف نکتہ ہے، صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پورے قرآن میں سید المرسلین کو کہ جو آقا اور رہبر ہیں آپ کے چوتھے امام کے بھی اور تمام ائمہ تحریم کے رسول ہیں، اللہ کی لطافت اہتمام دیکھیے کہ چونکہ سید الساجدین کو یہ دونوں نام ملنے تھے، علی ابن الحسین علیہ السلام کو زین العابدین بھی کہنا تھا، سید الساجدین بھی کہا جانا تھا، تو اب اللہ جیسا دانا و صاحب حکمت وہ کہیں بھی کوئی کلمہ ایسا اپنی زبان سے یا اپنے مصطفیٰ بندوں کی زبان سے ایسا کلمہ یا ایسا لقب نہیں آنے دے گا کہ جہاں کمپیٹیبلٹی میں پرابلم آ جائے، یعنی جہاں پہ تصادم میں فکر آ جائے۔ یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن میں جہاں پیغمبر کونین کو بھی خطاب کیا اللہ نے تو صرف دو نام ملیں گے، عبد بھی کہا اور عبد بھی کہا اور عابد بھی کہا، مگر پورے قرآن میں پیغمبر کو ساجد نہیں کہا، حالانکہ سجدے سکھانے والی ذات یہ زین العابدین ہے تو ان کے بھی سردار، مگر اللہ نے اپنے رسول کو، کائنات کے سردار کو عابد تو کہا، ساجد قرآن میں نہیں کہا، کہ کل اسی رسول کا ایک بیٹا ایک وصی جب زین العابدین کہلائے گا تو زین کی نسبت تو قبول کی جا سکتی ہے باپ کے لیے، اولاد باپ کے لیے زینت ہو سکتی ہے، لیکن
سید و سردار نہیں ہو سکتی کہ جب کہیں گے سید الساجدین اور رسول کو کہا گیا ہو ساجد تو یہاں تصادم فکر آ جائے گا کہ سید المرسلین وہ ہیں اور سید الساجدین یہ ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن حکیم میں لفظ اس میں ساجد سے نہیں پکارا، اس میں عابد سے پکارا، اس میں عبد سے پکارا، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں ہے کہ کل ایک وسیع محمد مصطفیٰ کو سید الساجدین ہونا ہے. اور سفر معرفت اس لیے ضروری ہے کہ خود معصومین نے جو زیارتیں عطا کی، ایک تو اسماء معصومین سفر معرفت باطن کے لیے ہمارے لیے ابواب ہیں. اب جو اس میں علم اور تلاش اور مودت کے ساتھ داخل ہوگا یقیناً اس کا دامن خالی نہیں رکھا جائے گا. ان ابواب میں غور کریں گے جب آپ ابو عبداللہ، ابو الفضل، عباس، ابو الحسن، یہ جتنے اسماء ہیں ان میں جائیے، ان میں معرفت یہ ایک طرف کنیت ہے تو دوسری طرف مقام خطاب بھی رکھتے ہیں. آج اتنی گنجائش گفتگو نہیں ہے. دوسری طرف دوسری چیز کون سی ہے کہ جس سے آپ معصوم کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں باطنی. تو میں نے کل آخری جملہ یہاں پہ چھوڑا تھا کہ وہ زیارات معصومین ہیں. زیارت وارثہ، زیارت عاشور ہو، زیارت جامعہ کبیرہ، یہ ساری زیارتیں ان کا ایک ایک لفظ معصومین کی معرفت باطن کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمیں ادھر ادھر سے ذاکرین سے خطبہ سے معرفت کے نئے نئے تراشیدہ خود تراشیدہ مضامین سننے کی ضرورت نہیں. جس کے پاس زیارت جامعہ ہے وہ زندگیاں کئی زندگیاں ہو تو زیارت جامعہ کو سمجھنے میں لگ جائیں. ہمیں ضرورت کیا ہے کہ جب معصوم اپنی معرفت کے لیے زیارت جامعہ جیسی زیارت عطا کر رہے ہیں تو ہم کسی اور سے کہیں کہ آپ ذرا آج معرفت کا کوئی نیا باب کھولیں. کوئی کھول نہیں سکتا. اگر کوئی کھولے گا تو خطا پر ہوگا. معصوم کہتے ہیں کہ ہمارے کلمات سے اور پروردگار کے کلمات سے ہٹ کے سفر معرفت طے نہ کرنا. زیارت وارثہ صلوات اللہ علیہ کا زیارت وارثہ میں دیکھیے آپ کے مولا امام حسین علیہ السلام کی ظاہر میں ظاہری معرفت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا نام اسم گرامی حسین ہے، یہ ظاہری چیز ہے. وہ آپ کے تیسرے امام ہیں، وہ صاحبان کسا میں پانچویں ہیں، وہ پیغمبر کونین کے نواسے بھی ہیں اور آیت مباہلہ کی روح سے ابناء نام میں بھی ہیں. فرزند علی مرتضیٰ ہیں، فرزند حضرت سید کونین ہیں، اخی حضرت امام حسن مجتبی ہیں. یہ ہے حضرت کی ظاہری معرفت. اور حضرت کی باطنی معرفت اس کے لیے کیا؟ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ اس مختصر وقت میں صرف ان 3-4 جملوں تک آ جائیے جو زیارت وارثہ میں. السلام علیکم، صلوات اللہ علیکم آخر میں آ جائیے. شروع ہوا السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ. یہ آغاز ہے معرفت کا. ایک طرف وہ آپ کے چوتھے امام فرزند رسول فرزند علی و سیدہ، لیکن معرفت کے مقام پہ جائیے کہ حقیقت کیا ہے؟ وارث آدم صفت اللہ. آدم کی صفت میں وارث، نوح، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ، ان کے معجزات ان کے کمالات کے وارث ہیں حسین. گویا یہ انبیاء ماضی ہیں، حسین ان انبیاء کے مستقبل کا نام ہے. یعنی جہاں یہ آدم خلیل نہیں ہے، صرف صفی ہے، موسیٰ کلیم ہے مگر کلمت اللہ نہیں ہے. یعنی وہاں صفت
ایک ایک صفت کی حد تک انبیاء کا تعارف کروائے گی. لیکن کیا عظیم ذات حسین ہے. یہ ہے مقام معرفت کہ حسین کی بارگاہ میں یہ اوصاف پہنچے تو آدم بھی یہی نظر آئیں گے, نوح بھی یہی نظر آئیں گے, عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم, خلیل سب یہاں مل جائیں گے. اور یہی مقام بابا کا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم تمام انبیاء کی زیارت کرنا چاہو, لو ارادہ ینظر الی آدم فی صفته الی نوح فی علمہ, اور وہ حدیث آگے گئی, انبیاء کی اوصاف بتاتی گئی. تو وہ کیا کرو ان تمام انبیاء کو اگر بیک وقت دیکھنا چاہو تو آؤ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. بس علی کو دیکھ لے, علی کو دیکھے تو گویا تمام انبیاء کی زیارت. اور وہی کیفیت, چونکہ یہ سارے باطن میں یکساں ہیں, تو جب ذکر حسین آیا تو یہاں بھی یہ وارث انبیاء. پھر آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے زیارات اس لیے نہیں ہے صرف کہ آپ صرف سلام کر رہے ہیں. عمومی طور پہ ہم بڑی جلدی اس کوشش میں ہوتے ہیں, زیارت وارثہ پڑھی جا رہی ہے کوئی بھی, کہ بس انگشت کر کے کھڑے ہو گئے اور ایک ہی ذہن میں تصور ہے کہ ہم سلام کر رہے ہیں. بے شک سلام کے لیے ہیں, لیکن منتہا اور مقصد صرف سلام نہیں. معصوم نے یہ طویل زیارت دی کیوں؟ سلام تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, سلام تو ہو گیا. اب یہ بار بار جو طول ہے عبارت میں, صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو طویل عبارت آ رہی ہے کہ یہ صرف سلام کرنے کے نہیں. معصومین نے یہ زیارتیں عطا اس لیے کی کہ ان زیارتوں کے جملوں سے ہمارے چاہنے والے ہماری معرفت تک پہنچے. اور اس میں کتنے ابواب ہیں؟ پہلے وارث انبیاء, پھر آپ ایک مقام آتا ہے زیارت میں کہ انی اشہد انک کنت نوراً فی الاسلاب الشامخہ. یہ ہے زیارت, یہ ہے معرفت باطنی. کنت نوراً فی الاسلاب الشامخہ. اے میرے امام سید الشہداء حسین مولا. اور یہ مومن پہ واجب ہے کہ اتنا مفہوم زیارت کا ضرور جان کر رکھے, معلوم رکھے کہ جب یہ زیارت پڑھ رہا ہو تو ساتھ ساتھ معرفت کا حق بھی ادا کر رہا ہو. اور جب معرفت کا حق ادا کرتے ہوئے سلام کریں گے تو آپ کے سلام میں اور اس کے سلام میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. جو صرف سلام کر رہا ہے اور جو ساتھ ساتھ معرفت کا سفر بھی طے کر رہا ہے, تقرب معصوم میں جا رہا ہے, اس کی فیلنگ سید الشہداء کو مقام معرفت پہ پہچان رہی ہے. کنت نوراً فی الاسلاب الشامخہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تھے نور فی الاسلاب الشامخہ, اپنے روشن نورانی اسلاب میں. والارحام المطہرہ, یہ اتفاقی نہیں ہے, یہ باپ جتنے بھی شجرے میں ہیں آدم سے لے کر ابراہیم تک اور ابراہیم سے لے کر, یہ کوئی ایسا نہیں ہے نظام کہ جو صرف دنیا میں ظاہر ہوتا چلا گیا. یہ نظام ایسا تھا کہ ایک ایک باپ, ایک ایک صلب, ایک ایک ماں کا رحم اللہ نے روز ازل سے طے کر رکھا تھا. اور انتظار تھا ہر معصوم کے لیے کہ فلاں ماں فلاں ذریعہ سے امام کے گھر میں آئے گی تو اگلے امام کی مادر بنے گی. یہ ایسا نہیں. حضرت شہربانو سلام اللہ علیہ پورے اہتمام قدسیہ سے خلق بھی ہوئی اور ایک خاندان میں رکھی گئی چھپا کے,
نوشیروان عادل کے خاندان، اور پھر وہاں سے بشارت کے ساتھ لائی گئیں اور سید الشہداء کے حرم میں آئیں، اور پھر وہاں سے مادر امام سجاد علیہ السلام قرار پائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ادھر رشتہ ہو گیا، ادھر نہ ہوتا تو ادھر ہو جاتا تب بھی یہ امام ہوتے، نہیں، مائیں بھی مختص محدود کر کے اللہ نے اسپیسیفائی کر کے فکس کر رکھا ہے، باپ بھی۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے رسول میں تجھے سجدہ گزاروں کی پشتوں میں سے گزار کر لے کر آیا، تقلب دے کر۔ اور وہی بات زیارت میں ہے۔ حسن یہ ہے کہ زیارت کا ایک جملہ آپ کو، آج اتنا وقت ہوتا یا میرے پاس سلسلہ زیادہ لمبا ہوتا تو میں زیارت کے ہر جملے کو قرآن سے بھی تحریک کر کے آپ کو دکھاتا، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تقلبك فی الساجدین، اسی کا ترجمہ ہے کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، آپ اسلاب روشن میں سفر کر کے آئے، والارحام المطہرہ، ماؤں کے طاہر بطون میں، ارحام میں آپ نے قیام فرمایا۔ لم تنجس کل جاہلیت بے انجاسہا، کہ جہالت و ظلمت کا کوئی سایہ کبھی نہ ان اسلاب میں تھا نہ ان بطون میں تھا۔ تو اب یہ اتنا وقت نہیں کہ میں پوری زیارت، جی تو چاہتا ہے کہ پوری زیارت کو شرح کے ساتھ پیش کیا، لیکن آخر میں آ جائیے آخری جملے، السلام صلوات اللہ علیکم، پہلا جملہ علیکم سے مراد آپ سب جانتے کون؟ آپ مولا کو ہم سیکنڈ پرسن کی حیثیت میں سامنے کھڑے ہو کے مخاطب کر رہے ہیں۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں السلام علیکم یا السلام علیکم تو آپ سامنے۔ جب ہم معصوم کو تھرڈ پرسن کی منزل پہ سلام کرتے تو علیہ السلام، یہ زبان عربی کے قواعد کے مطابق جب انہیں ہم دور سمجھ کے سلام کریں، سامنے نہیں ہے، ان کا ذکر آیا، کسی نے بھی کیا، علیہ السلام، ان پر سلام۔ جب آپ حالت زیارت میں آئے کہ میں حاضری دوں تو علیک السلام، سلام اللہ علیکہ، خاتون ہو تو علیہا اور علیکے، یہ ہوں گے ضمیر۔ قبلہ بیٹھے، میں ان کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نوجوانوں کی مدد کے لیے کہ آپ شعوری طور پہ زیارت پڑھیں، علیکہ کہیں تو کوئی آپ سامنے کھڑے ہیں، امام آپ کے سامنے ہیں اور آپ امام کی بارگاہ میں ہیں۔ آپ کو یہ بات اگر سمجھنا ہے تو امام سامنے کیسے ہوئے، تو یہ سمجھ کے کم سے کم کھڑے ہو جائیے کہ میں ان کی بارگاہ میں۔ السلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکم، آپ سب پر ہے شہداء کربلا اور اول نصف سید الشہداء، آپ پر سلام ہو، اللہ کی صلوات، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم، اور آپ کی روحوں پر سلام، وعلی اجسامکم، اور آپ کے جسموں پر سلام۔ آپ کا سناٹا مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یا تو ماشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر عارف ہے اس مضمون کے، اور میں بلا وجہ آپ کا وقت لے رہا ہوں۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ مجھ سے بہتر، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ اس عنوان سے جتنے آپ آگاہ ہیں اتنے بہتر مومن ہیں۔ میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اکثریت ہماری ان پہلوؤں، ان گوشوں سے غافل ہو کے صرف اسے بغرض سلام استعمال کر رہی ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف سلام نہیں ہے، یہ دعوت معرفت ہے۔ صلوات اللہ علیکم، آپ پر اللہ کی صلوات، اللہ کا درود، وعلا، اب علیکم جب میں آپ سے کہوں سلام اللہ، سلام علیکم،
تو کیا مجھے ضرورت ہے کہ میں وضاحت کروں کہ آپ کے جسم کو بھی سلام، آپ کی روح کو بھی سلام، آپ کے سر کو بھی سلام، آپ کے قدموں کو بھی سلام، ایسا مجھے کہنے کی ضرورت ہے؟ علیکم ایک ایسا ضمیر ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل پرسنالٹی ہے وہ اس لفظ کے اندر آ گئی، علیکم۔ لیکن یہ ہے سفر معرفت معصوم، ایک بار علیکم کا اور پھر جزیات وجود پر گفتگو ہوئی کہ یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں کہ جنہیں سلام اور صلوات صرف ایک اجتماعی کیفیت میں کر دیں تو ان کا حق معرفت ادا ہو جاتا ہے، ان کا حق کہیں اس سے زیادہ ہے کہ آپ انہیں کہیں السلام علیکم یا مولا، حق نہیں ادا ہوا۔ حق کیسے ادا ہوگا کہ آپ جزیات میں جائیں، السلام علیکم والا ارواحکم، آپ کی روحوں پر سلام، والا اجسامکم، آپ کے جسموں پر سلام، وعلا اجسادکم، یہاں ٹھہر کے سوچنے کی بات ہے، میں ابھی گزر رہا ہوں اور پھر آؤں گا، وعلا اجسادکم، یہاں پھر جو سرسری ترجمہ آپ کے اجساد یعنی جسموں پر سلام۔ یہ فرق کیا ہے؟ اجسام میں، اجساد میں ایک لفظ بھی فالتو نہیں ہے زیارت میں۔ یہ کوئی ایسا شہپارہ نہیں ہے کہ ایک شخص صرف ووکیبلری کا اظہار کر رہا ہے۔ امام معصوم آپ کے چھٹے امام نے یہ زیارت دی، اور جو قرآن کا مزاج رکھنے والا امام ہے، نہ قرآن میں کوئی لفظ فالتو ہو سکتا ہے، نہ کلام امام میں کوئی لفظ فالتو ہو سکتا ہے۔ تو امام کیوں کہہ رہے اجسامکم؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ علیکم کے بعد مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، یہ کیوں کہا؟ ارواحکم الگ، اجسامکم الگ، اجسادکم الگ، شاہدکم جو آپ ظاہر ہیں سب، جو یعنی آپ کے جس طرح کہ آپ کی ہم گواہی دے رہے ہیں، جس کیفیت میں آپ گواہی کی حیثیت میں ہمارے سامنے ہیں، شاہدکم موجود ہیں، اور ہمارے بھی گواہ ہیں، اس کیفیت میں بھی سلام، آپ ہمارے شاہد ہیں، ہم آپ کی گواہی دے رہے ہیں، آپ ہمارے شاہد ہیں۔ وہ غائبکم، اور جہاں آپ غائب ہوں تو صرف غیبت حضرت حجت پر نہیں ہے، ہر امام کی زندگی میں ایسے گوشے ہیں کہ امام نے اپنی غیبت کا بھی اظہار کیا۔ اب وہ واقعات حیات معصومین پڑھیں تو کئی مقامات ایسے نظر آئیں گے۔ کبھی ایسے گوشوں پہ اگر آپ نگاہ رکھیں تو آپ کی معرفت باطنیہ میں بہت اضافہ ہو کہ واقعات میں کہاں کہاں فلاں امام، صرف آپ شب معراج میں شاہت الوجوہ کہہ کے پیغمبر کا گزر جانا، وہ بھی ایک غیبت ہے۔ اور میں آپ کو قریب لانے کے لیے جو 40 برس مدینے مکہ میں رہے، اعلان رسالت نہیں کیا مگر نبی تو ہے نا، کوئی اور کم نگاہ مانے نہ مانے، آل محمد سے تعلق رکھنے والا تو جانتا ہے نا کہ یہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، تو وہ جو نبی تھا رہا لوگوں میں، لوگ محاسن پہچان کے کبھی صادق کبھی امین، مگر وہ نبوت کا چونکہ آفیشل اعلان کا وقت نہ آیا تھا، رسالت کا اعلان ابھی نہیں ہوا تھا، تو وہ جو رسول قوم میں 40 برس رہے مگر قوم نہ پہچان سکی کہ یہ رسول ہے، وہ بھی رسول کی، حضرت پیغمبر کی غیبت کا مقام رکھتا ہے وہ زمانہ۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ علی بچپن سے لے کر غدیر تک رسول نے اشارہ تو دے دیا ذوالشیرہ میں، سلمان پہنچ گئے ہوں گے، ابو ذر پہنچ گئے ہوں گے، لیکن جو نہ پہنچنے والے تھے غدیر کے بعد بھی نہ پہنچے۔ ایک قطعہ سن لیجئے، تھوڑا سا سناٹا ٹوٹ جائے گا، اور میرا اپنا لکھا قطعہ ہے، میں اس پہ عرض کروں کہ بہروپیوں کے روپ
جھنجھوڑے رسول نے. اب رسول علی کی کوئی بھی فضیلت ہوگی آپ کے مولا کی تو رسول تو ان کے بھی رسول ہیں. تو اگر اس ایک فضیلت کو لیں تو اس کے ریفرنس میں اگر رسول کے پاس سوال کیا جائے کہ اس فضیلت کے مقابلہ میں نبی کے پاس کون سی فضیلت ہے تو منازل آپ کو طے کرنا پڑیں گی, سمجھنا پڑے گا, باطنی سفر کرنا پڑے گا. یہاں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول علی ہیں کون؟ بت شکن ہیں. کائنات میں بت شکنی لقب ہے میرے مولا کا, بت شکن ہے. لیکن اس صنف فضیلت میں بت شکنی میں کعبہ کے سارے بت علی نے توڑے تو رسول کے پاس بھی بت شکنی کا ایک بلند عہدہ ہونا چاہیے نا. بس آپ لطف لیجیے گا, ہے فکر, شعری فکر ہے مگر شاید وہیں سے آئی ہے, اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ صلوات پڑھ لیجیے. بہروپیوں کے روپ جھنجھوڑے رسول نے, پھوڑے دلوں کے جو اندر منافقت کے پھوڑے تھے, جو فضائل سن سن کر بنے ہوئے تھے غدیر تک, سارے پھوڑے بہروپیوں کے روپ جھنجھوڑے رسول نے. پھوڑے حسد کے, پھوڑے حسد کے قبلہ, پھوڑے حسد سے, پھوڑے حسد کے ہاتھ سے پھوڑے رسول نے. کعبہ بتوں سے پاک بدست علی ہوا. حضور میری آواز مدد کرتی تو میں شاید بہتر پریزنٹیشن کرتا, لیکن کم سے کم آج پریزنٹیشن پہ نگاہ مت رکھیے, مواد پہ نگاہ رکھیے. بہروپیوں کے روپ جھنجھوڑے رسول نے, پھوڑے دلوں کے ہاتھ سے پھوڑے رسول نے. ایک ہاتھ سے نہیں, علی کا ہاتھ بھی تھا. پھوڑے دلوں کے ہاتھ سے, پھوڑے حسد کے ہاتھ سے پھوڑے رسول نے. کعبہ بتوں سے پاک بدست علی ہوا, جو رہ گئے غدیر میں توڑے رسول نے. یعنی پتھر کے بتوں سے جو خطرناک بت تھے وہ رسول نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر توڑے. اور ٹوٹے تو عجیب کیفیت کے, آواز ٹوٹتے ہوئے بت سے بخن بخن کیا رہی. گو دل سے نہیں کہا مگر جیسا ماحول تھا ویسی آواز پیش کرنا پڑی. صلوات پڑھیے. تو صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم, اور آخر میں کیا؟ وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. یہ ہے میرا موضوع کہ آپ کے ظاہر پر بھی سلام, آپ کے باطن پر بھی صلوات, آپ کے شاہد بصورت شہود بھی سلام, بصورت غیبت بھی سلام, اور اس سے پہلے وہ جو الفاظ ہیں کہ جسم پر بھی سلام, روح پر بھی سلام. چلیں بڑا آسان ہے, حضرت کی روح بھی اپنے مقام پہ لائے کے صلوات, حضرت کا جسم بھی اپنے مقام پہ لائے کے صلوات. مگر یہ بعد میں درمیان میں صلوات اجسادکم علی اجسادکم کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ جسم اور جسد میں فرق ہے. تو علمی طور پہ جسم اس وقت جسموں کو کہا جاتا ہے جب روح جسم میں موجود ہو. تو جب روح پر الگ بھی سلام ہے, مگر جب آپ کے ارواح و اجسام اکٹھے ہوں, اے شہدائے کربلا, لطف لیجئے, اس میں سارے شہدائے کربلا آ گئے, حسین کے ساتھ لگ گئے تو ان کے بھی جسد الگ لائے کے صلوات ہو گئے, جسم الگ لائے کے صلوات ہو گئے.
تو آپ جب صورت جسم میں ہیں، روح و وجود پہ کر ساتھ ہیں تو جسم اس میں بھی صلوات، اور جب روح پرواز کر گئی اور اجساد دشت کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں، ان اجساد پر بھی اللہ کا درود. تو یہ وہ مقام معرفت ہے کہ آپ کہیں معصوم کی قدر کو پہچاننے میں کسی منزل میں کمزور نہ پڑ جائیں. قدر معصوم کیا ہے؟ اور میں نے عرض کیا تھا، کل انشاءاللہ بات یہاں سے عرض کروں گا کہ ایک مقام وہ ہوتا ہے معصوم کا کہ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ابھی میں نے عرض کیا ہر معصوم کی زندگی میں غیبت بھی ہے. سید سجاد کی غیبت کہاں ہے؟ اور کوئی مقام ابھی سمجھ میں نہ بھی آئے تو مقام غیبت تھا کہ لشکر کوفہ و شام سمجھ رہا ہے کہ یہاں ہے، جبکہ امام تدفین کے لیے اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے، شہداء کو دفن کرنے کے لیے دوسرے مقام پر جلوہ نما تھے. دیکھنے والے وہاں بھی حاضر سمجھ رہے ہیں، دیکھنے والے یہاں بھی حاضر سمجھ رہے ہیں. تو حضرت کی ذات ایک پہلو سے سمجھ نہیں آئے گی. صرف غائب بیک وقت نہیں ہوتے، غائب ہوتے ہوئے شاہد بھی ہوتے، غائب ہوتے ہوئے حاضر بھی ہوتے. اب جب اس منزل پہ آپ پہچان لیں گے معصوم کو تو پھر کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا کہ یا علی مدد نہ کہو کہیں شرک نہ ہو جائے. نعرہ حیدری. آپ کو زیارتوں نے عقیدہ دے دیا تو آپ محتاج نہیں ہے کہ تبلیغ کی جائے. آپ زیارت کو سمجھتے ہیں، یہ بیک وقت، یہ بیک وقت حاضر بھی ہوتے ہیں، بیک وقت غائب بھی ہوتے ہیں، بیک وقت ان کا ظاہر بھی ہوتا ہے، بیک وقت ان کا باطن بھی ہوتا ہے، بیک وقت یہ شاہد اور بیک وقت غائب. یہ نہیں کہ ایک فیز میں ہے تو دوسری فیز سے بھی چھڑ گئے. یہ ہم اور آپ ہیں کہ ایک حالت میں ہو تو دوسری حالت میں نہیں ہوتے. یہ شان معصوم ہے، یہ لامحدود ہستی ہے کہ ایک وقت میں کئی ڈائمنشنز انہی کی ہستیوں میں رونما ہوتی. یہ سفر معرفت ہے حضور. اور اسی لیے میں نے یہ عرض کیا امام سجاد ہمارا وہ امام کہ آج کل ان شبوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہی کے مصائب کا کوئی پہلو ہمیشہ عنوان مجلس رہے. حضرت سرکار سجاد علیہ السلام کا سلوک آپ دیکھیں کہ معیار جو بتا رہے ہیں امام کہ ہم کیا ہیں، آل محمد کیا ہیں. ایک طرف جو مروان ابن حکم جو قتل حسین کے مشورے میں شریک اور دیرینہ دشمن، اور سید الساجدین سے زیادہ کیا ہم اور آپ جانیں گے کہ کون دشمن حسین ہے؟ ولید کے دربار میں یہی تو ہے جو کہہ رہا ہے کہ ابھی جانے نہ دو حسین، ہو سکتا ہے پھر ہاتھ نہ آئے. ولید کے دربار میں گستاخی کرنے والا، مشورہ قتل حسین کا شریک، مگر جب واقعہ ہرہ میں جب اس نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ بنی امیہ کو اب چھوڑنا نہیں چاہتے، باہم چپکرش شروع ہو گئی بنی امیہ میں اور مدینہ کے لوگوں میں. بنی امیہ ان پر ظلم ڈھا رہا ہے، مسجد نبوی کی توہین ہوئی، بیت اللہ کی توہین ہوئی، مسجد نبوی میں ناپاک لید سے بھر گئی مسجد نبوی. یہ تمام واقعات ہوئے یزید ملعون کے حکم پر. تو جواب میں اس کو بھی خوف ہے کہ میں بھی مارا جاؤں گا، اکیلا ہو گیا.
وہی یزید جو کل حسین کے خیمے جلا رہا تھا، آج اس کی نوبت یہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کربلا کے بعد کہ وہ پیغام دے رہا ہے کہ مکہ و مدینہ کے ہر گھر کو تباہ کرنا، حتی مسجد نبوی کو بھی نہ چھوڑنا، مگر خبردار حسین ابن علی کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ یہ کل کا قاتل و دشمن آج یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی امان فراہم کی تھی، اس لیے کہ وہ نتائج دیکھ چکا تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے، اگر انہیں چھیڑ دیا جائے تو یہ قتل ہو کر بھی زندہ رہتے ہیں اور ہم حکومت میں رہ کر بھی گالی بن جاتے ہیں۔ اب اس میں جرأت نہیں کہ دوسری بار حسین کے بیٹے سے ٹکرائے۔ اس نے اپنے لشکر سے کہا صرف حسین ابن علی کے گھر کو محفوظ رکھنا۔ مروان گیا، جانتا تھا کہ اس وقت مدینے میں کوئی گھر اس کی پناہ گاہ نہیں بن سکتا، he is not safe anywhere۔ امام کے بارگاہ میں گیا، بابا کا قاتل ہے، کہا کہ میں بچوں بیوی بیٹیوں سمیت آ گیا، اے فرزند رسول کیا مجھے پناہ ملے گی؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 35 برس رونے والا امام گویا اس دن بھی ہر نماز میں رو کے اٹھا ہوگا، لیکن یہ معیار ہے، یہ خون نبوت کا وارث ہے، یہ خون ولایت و امامت کا وارث ہے۔ اپنے دشمن کو پناہ دے دی کہ اگر تجھے اور کہیں امان نہیں، ہماری بیٹیوں کا تم نے لحاظ نہ کیا، رسول کی بیٹیوں سے تم نے چادریں چھینی، لیکن میں وہ کریم ابن کریم ہوں، میں تیرے جیسے دشمن کی بیٹیوں کو دروازے پہ دیکھ لوں تو میرا کرم اجازت نہیں دیتا، میری شرافت، میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ کسی کی بیٹی دروازے پہ آئے اور میں اسے امان نہ دوں۔ بیٹیوں سمیت، اولاد سمیت اسے امان دی۔ اس سے بڑی منزل حسین ابن نمیر، ہے سواد یہ نون، کہنے میں اسے حسین بھی کہتے ہیں، لیکن بخدا میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس صوت میں اسے حسین کہوں، حسین ابن نمیر ہی کہوں گا۔ وہ حسین ابن نمیر جب وہ اکیلا ہوا، خطرہ جان ہوا مدینے میں، تو اسے کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آئی۔ وہ ملعون بھی جانتا ہے کہ یزید نے صرف علی ابن الحسین کے گھر کو پناہ گاہ قرار دیا۔ آ کے حضرت سے ملا، حضرت اپنے مویشیوں کا چارہ بنا رہے ہیں، آگے کہتا ہے کہ میں بے پناہ ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی پناہ نہیں رہی، اے فرزند رسول، اے علی ابن حسین، کیا آپ مجھے پناہ دے دیں گے؟ میری زندگی محفوظ نہیں۔ حضرت نے دیکھا، پہچانا، اور اس کی کیفیت دیکھی کہ سائل بن کے آیا، مسافر بن کے آیا۔ تو جب مسکین کو دیکھتے ہیں، اسیر کو دیکھتے ہیں، وابن السبیل کو دیکھتے ہیں، تو آل محمد میں وہی شان جاگ پڑتی، کیونکہ جاگتی نہیں، ہر وقت ہی اس شان پر ہوتے کہ جو اللہ کی شان ہے، وہ دشمن کو بھی پالتا ہے۔ آل محمد میں بھی وہی شان کبریائی ہے، اللہ کے اوصاف کا آئینہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہاں تجھے پناہ ہے۔ کہا میں بھوکا ہوں، حضرت نے دسترخوان لگوایا، کھانا بچھا دیا، کھانا لگوایا، کھانا کھایا، کہنے لگا میرا حیوان بھی بھوکا ہے، کیا میں یہ آپ کا جو چارہ ہے مویشیوں کا، کیا میں خرید سکتا ہوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ مجبور اور مسافر کے لیے قیمت نہیں ہے، تم چاہو تو مفت لے سکتے ہو۔ یہ ہے وہ معیار اسے دیا، خود بھی شکم پروری کر رہی، اپنی شکم پروری بھی کی، اپنی سواری کو بھی غذا پیش کی، نمک وہاں بھی امام کا، یہاں بھی امام کا۔ جب رخصت ہونے لگا
اب حیرت میں رہا اور کم ظرف یہ سمجھتا رہا کہ زمانہ ہو گیا، انہوں نے براہ راست تو مجھے وہاں دیکھا نہیں، چونکہ یہ ویسے بھی فرش بیماری پہ تھے، جبکہ میں تو علی اکبر کا قاتل ہوں، تو شاید مجھے نہیں پہچانا۔ اس وقت کہتا ہے کہ اے علی ابن حسین، شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن اس کے اندر کی وہ آواز رکی نہیں۔ حضرت دیکھ کے کہتے ہیں میں تجھے پہلے لمحے سے پہچانتا ہوں، ممکن کیسے کہ میرے علی اکبر جیسے بھائی کا کوئی قاتل ہو، اے میرے بھائی کے سینہ میں نیزہ توڑنے والے، میں تجھے بہت اچھی طرح پہلی سانس سے پہچان گیا، مگر تو آیا اور تو نے ایک سوالی بن کے محمد کے بیٹے سے، حسین کے بیٹے سے پناہ مانگی۔ ہاں وہ تمہارا معیار تھا کہ اولاد مصطفیٰ سے تم نے وہ سلوک کیا، یہ ہم آل محمد کا معیار ہے کہ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں۔ زید بن ارقم جیسا صحابی رسول، آخری جملہ، بازار میں امام سے ملا، زید بن ارقم صحابی رسول ہے، یہ جب داخل ہوئے کیفیت دیکھی، بازار سجے ہوئے، معلوم کر چکا تھا کہ سید الشہداء کون ہے، حسین ابن علی کے خاندان کو قیدی کیا گیا ہے، مگر اسے پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ کسی سے پوچھا کہ قافلہ سالار کون، حضرت کے پاس آیا، آ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ایک مدت کے بعد سید الساجدین نے اس لہجے میں کسی سے سلام سنا تھا، توق کے بوجھ سے گردن اور پشت خمیدہ تھے۔ حضرت نے اسی کیفیت میں چہرے کو بلند کیا، دیکھا میرے نانا کا صحابی، تو نے آج ہمیں اس حال میں دیکھ لیا، کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں مولا میں بیمار ہوں، مدینے جانا چاہتا ہوں زیارت کے لیے، پتہ چلا کہ آپ یہاں سیروں میں آئے ہوئے ہیں، میں اور تو کوئی خدمت نہیں کر سکتا، مجھے اتنا بتا دے کہ کوئی پیغام ہو جو آپ کے نانا تک پہنچانا ہو، جو آپ کے خانوادہ تک پہنچانا ہو، آپ کے نانا رسول اللہ کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں۔ حضرت نے حیرت سے دیکھا اور پھر ناکوں کی طرف دیکھا، کہا اے زید بن ارقم، اس کے بعد بھی کسی پیغام کی گنجائش رہ جاتی ہے، ہمارے نانا سے کہہ دینا آپ کی بیٹیوں کو بے مکنوں چادر بازار میں دے گیا۔ پوچھا مولا ان سروں کی پہچان نہیں ہو رہی، یہ سر اقدس کس کا ہے، تلاوت ہو رہی، فرمایا کیوں نہیں پہچانا تو نے؟ یہ حسین ابن علی، یہی تو بابا ہے میرے، یہ حسین کا سر ہے۔ اچھا آقا یہ دو شہزادے ایک جیسے، فرمایا یہ ان محمد ہے۔ کہا اچھا یہ سر، نوخیز سا سر، روشن چہرہ، یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ جناب قاسم کا۔ کہا یہ سر تو مجھے لگتا ہے ہم شکل محمد ہے، یہ تو علی اکبر سنا تھا، حسین کا علی اکبر ہو بہو شبیہ محمد ہے، میں پہچان گیا یہ علی اکبر کا سر ہے۔ حضرت سرکار علی اکبر کے سر کو دیکھا، سر قاسم کو دیکھا، سر حسین کو دیکھا، اور پھر تڑپ کے کہتا ہے یہ 6 مہینے کا معصوم، یہ سر کس کا ہے؟ میرے مولا نے رو کے کہا یہ 2 بار کا شہید ہے، اس کے لاشا کو نکال کے ظالموں نے سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، رو رہا ہے۔ کہتے ہیں مولا ایک سوال ہے، کیا حضرت ابو الفضل عباس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ حضرت کو طیش آیا، حضرت کہتے تم نے بات کیسی کی؟ اگر تم میرے نانا کے صحابی نہ ہوتے تو شاید میں اس جملے پہ، اس سوال پہ تمہیں سزا دیتا۔ ممکن کیسے ہے سالار وفا، نہ خدا وفا عباس، اور وہ حسین کا ساتھ نہ دے؟ یہ سوال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ وہ کہتا ہے مولا اس لیے کہ ہر سر کو تو میں پہچان چکا ہوں، لیکن مجھے نیزوں پہ
نیزوں پہ کہیں بھی عباس کا سر نظر نہیں آیا. اس لیے سوال کیا, فرمایا کہ وہ دیکھ فلاں گھوڑے کی گردن میں رسی کے اندر جو سر ہے وہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا ہے. کہتا ہے کہ یہ سبب کیا ہے کہ عباس کا سر نیزے پہ نہیں ہے. کہا کہ یہ راز ایک ایسا ہے, میری جرأت نہیں کہ میں تجھے بتاؤں, میرا چچا شہید ہے, میں تجھے عذر دے رہا ہوں, جا اور شہید سے سوال کر. زید ابن ارقم روایت ہے کہ آئے ہیں, آ کے سلام کیا, کہا عباس ہر سر تو لو کے نیزہ پہ ہے, سرکار آپ کا سر لو کے نیزہ پہ کیوں نہیں؟ کہا کہ میں ضامن تھا چادروں کا, زینب کی چادر کا, ام کلثوم کی چادر کا, مگر جب مجھے نیزوں پہ سوار کیا جاتا تھا تو مجھے سرے اریاں نظر آتے ہیں. ارے عباس برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے میں بار بار پرواز کر کے سینہ کی نوک کو چھوڑ دیتا تھا. ان ظالموں نے میرے سر کو پرو کے اس راہوار کی گردن میں لٹکا دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا حسین